پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، فیڈرز ٹرپ کرنے سے بجلی غائب۔ لاہور میں درخت اکھڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رات گئے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ ادھر مردان، کوہاٹ، راولپنڈی، اسلام آباد اور گجرانوالہ میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی اگلے ہفتے سے مونسون ہواؤں کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی، کل بھی بادل برسیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کے الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی، گودھرا، فیڈرل بی ایریا، بلدیہ، شاہ فیصل میں بجلی بند۔ ملیر اور لیاری کے علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی معطل، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بلوچستان میں نصیر آباد کے علاقے نوتال میں سی ٹی ڈی کا گھر پر چھاپا، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ہلاک دہشت گرد کی شناخت شکر اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ادھر ضلع کیچ کے علاقے میں 10 سے 8 مزدور اغوا ہو گئے۔ لیویز حکام کے مطابق ملزم مبینہ طور پر مزدوروں سے بھتہ مانگ رہے تھے، نہ دینے پر جھگڑا ہوا۔ آج کل شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ عمران خان اتنی سزا دینا جتنی تم برداشت کر سکتے ہو۔ یہ مجھے ہر روز میں سنتا ہوں، اتنا کرنا جتنی برداشت کر سکتے ہو۔ تو میرا ان کے لیے پیغام ہے، میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ موت نہیں برداشت کر سکتے کہ اتنی محنت سے اتنی چوری کر کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے۔ اب سارا وقت خوف ہے کہ کہیں میں مرنا، جو میں نے پیسہ بھی وہ انجوائے کرنا ہے جو لنڈن میں نے رکھا ہوا ہے۔ میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان کا مخالفین کو بڑا جواب۔ بولے شہباز شریف کہتے ہیں اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو۔ مزید کہا بے نامی جائیدادوں کی نشاندہی کرنے والوں کو 10% دیں گے، بے نامی جائیدادوں کا پیسہ احساس پروگرام میں بھی خرچ کریں گے۔ وزیر اعظم نے احساس پروگرام اور روڈ ٹو مکہ منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے وزیر اعظم کا بڑا فیصلہ، زیر حراست اراکین کو قائمہ کمیٹیز میں شامل نہ کرنے کی ہدایت۔ عمران خان کا اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے رابطہ، ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے جمہوریت کو ریورس گیئر میں قرار دے دیا، پارلیمان کو مدت پوری کرنے دینے کا عندیہ بھی دیا۔ کہتے ہیں پاکستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، 3 جمہوری ادوار مکمل ہو گئے تو کسی آمر کے لیے شب خون مارنا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے، 18ویں ترمیم پر حملے کیے جا رہے ہیں، 18ویں ترمیم کے تحفظ کے لیے ہر طرح کا دباؤ برداشت کریں گے۔ شہباز شریف نے خاندان کے دوسرے افراد سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نیب لاہور میں پیشی کے موقع پر کہا کہ خاندان کے دیگر افراد کے اثاثوں کا انہی سے پوچھیں۔ نیب کی طرف سے آمدن سے زائد اثاثوں، منی لانڈرنگ اور وراثتی اثاثوں کے متعلق پوچھا گیا۔ ادھر پیشی کے موقع پر شہباز شریف کی گاڑی کی زد میں آ کر ڈیوٹی پر موجود اہلکار کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کیس میں ایک اور گرفتاری، اے این ایف نے ڈی ایس پی ملک خالد کو لاہور سے حراست میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ملک خالد رانا ثناء اللہ کے قریبی ساتھی ہیں۔ اے این ایف نے ایک ایس ایس پی کی گرفتاری کے لیے بھی آئی جی سے رجوع کر لیا۔ ادھر رانا ثناء کے حلقے سے ایک سابق یو سی چیئرمین کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ نئے ٹیکسز کا نفاذ، چیئرمین ایف بی آر کا تاجروں اور صنعت کاروں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ شبر زیدی آج لاہور اور پیر کو فیصل آباد چیمبر کا دورہ کریں گے۔ نئے ٹیکسز اور ٹیکس نیٹ میں اضافے پر حکومتی پالیسی سے آگاہ کریں گے۔ شبر زیدی ملتان اور سیالکوٹ چیمبر کا بھی دورہ کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے دفاع انسانی حقوق تنظیم کی چیئرپرسن کی ملاقات، لاپتہ افراد کے امور پر تبادلہ خیال۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہر لاپتہ فرد کو ریاست سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا،
ریاست کے پاس موجود افراد کے ساتھ قانون کے تحت معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ آمنہ جنجوعہ نے ریاست اور سیکورٹی فورسز کی کاوشوں کا ادراک اور تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ کوئٹہ کے قریب واقع جھیل ہنہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ جھیل کے درمیان ایک چھوٹا سا مصنوعی جزیرہ بھی بنایا گیا ہے، جس کی چوٹی پر نگرانی کے لیے چھوٹی سی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ جھیل کی سیر کے لیے سیاح دور دراز سے آتے ہیں۔ اور کپڑے پر ویکس پینٹنگ کے ذریعے خوبصورت نقش و نگار۔ پشاور کے ریاض احمد ویکس پینٹنگ کے قدیم اور محنت طلب ہنر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ موم کی پتلی تاروں اور چھوٹی سی لکڑی کی قلم سے ریشمی کپڑے پر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ میں ہوں ثنا طاہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے بدلتے موسم کے تیور کی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش آندھی کے باعث مختلف شہروں میں فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ لاہور، فیصل آباد، چنیوٹ، چکوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بورے والا، رینالہ خورد میں بھی بارش ہوئی ہے۔ جنگ شہر میں موسلا دھار بارش ہوئی، سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب لاہور سمیت کئی علاقوں میں آندھی کے باعث درخت اکڑ گئے۔ آئندہ چند روز کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ درمیانی شدت کی مونسون ہواؤں کا سلسلہ ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ اگلے ہفتے میں مونسون ہواؤں کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ آندھی کے باعث مختلف شہروں میں فیڈرز ٹرپ کرنے سے بجلی بند ہو گئی۔ لاہور، فیصل آباد، چنیوٹ، چکوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بورے والا، رینالہ خورد میں بھی بارش ہو رہی ہے، جبکہ جنگ شہر میں موسلا دھار بارش سے سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ لاہور سمیت کئی علاقوں میں آندھی کے باعث درخت اکھڑ گئے ہیں۔ آئندہ چند روز کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے، جبکہ درمیانی شدت کی مونسون ہواؤں کا سلسلہ ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے آپ کو خبر دیں گے، نصیر آباد کے علاقے نوتال میں سٹڈی کا گھر پر چھاپا، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا اور سٹڈی حکام کے مطابق 2 دہشت گرد تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت شکر اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک دہشت گرد ضلع بولان کے علاقے چھلگری اور فتح پور درگاہ پر ہونے والے خودکش حملوں کا سہولت کار تھا۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال کمپاؤنڈ سے ایک خودکش جیکٹ، دھماکہ خیز مواد، کلاشنکوف، پستول سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ایک اور اہم خبر دیں گے کوئٹہ سے ہی، جہاں پر ضلع کیچ کے علاقے دشت سے 8 مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق مزدور ٹریکٹر کی مدد سے مقامی طور پر سڑک بنانے کا کام کرتے تھے۔ مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مزدوروں کے ایک اور ساتھی کو زخمی بھی کر دیا۔ مسلح افراد مزدوروں سے مبینہ طور پر بھتہ مانگ رہے تھے اور بھتہ نہ دینے پر یہ جھگڑا ہوا ہے۔ کے کچھ سیاسی میدان سے بات کریں گے اور اہم خبر دیں گے۔ صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کو جعلی مقابلوں اور 3 قتل کیسز میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق رانا ثناء کے خلاف اہم کیسز اوپن، ثبوت موصول، 3 وعدہ معاف گواہ بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ایڈیٹر فورم رانا عظیم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا عظیم، مزید 3 نئے کیسز سامنے آئے ہیں رانا ثناء کے خلاف۔ 3 یہ وہ کیسز ہیں جو بڑے معروف کیسز ہیں جن کو باقاعدہ قتل کیا گیا، اور ایک سب انسپیکٹر رانا جو تھا اس نے باقاعدہ اس حوالے سے اپنا ایک آڈیو بیان دیا تھا۔ اب اس کو بھی لندن سے بلا لیا جا رہا ہے، وہ لندن سے پاکستان آ کر باقاعدہ وہ شامل تفتیش ہوگا، اور رانا ثناء اللہ نے اس کے ذریعے کیا کیا کروایا تھا، کتنے لوگوں کو مرڈر کروایا تھا، کتنی جگہوں پہ قبضے کیے تھے، کہاں کہاں پر
जराइम पेशा अफराद को उसने पनाह दी थी। इन तमाम हवालों से जो है तो इन्वेस्टिगेशन होगी। जैसे ही ANF की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है, चालान जमा हो जाएगा, तो फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह को जो है इन केसेस में जो है तलब कर लिया जाएगा। और इन केसेस में तलब करने के बाद जेल से बाकायदा उन्हें रिमांड पर लेकर जाया जाएगा। और इस बात की तस्दीक जो है अहम अदारों ने कर दी है। राना सनाउल्लाह के हवाले से अहम तरीन सबूत मिले हैं कि राना सनाउल्लाह जो है उस वक्त फैसलाबाद के अंदर एक दहशत की अलामत था। उसने कई ऐसे अफराद को कत्ल करवाया जिनमें से उसका एक अपना करीबी साथी बोला गुज्जर भी शामिल था, और जिसको उसने कमांडो के जरिए कत्ल करवाया। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए 3 ऐसे अफराद जो हैं जो पहले राना सनाउल्लाह के खौफ से सामने नहीं आ रहे थे, ना सिर्फ उन्होंने आगे अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया बल्कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन गए हैं। राना सनाउल्लाह जो है उसके साथ कौन कौन था, किस को वो सपोर्ट करता था, कौन पुलिस अफसर उसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा था, और 2 रुकने असेंबली फैसलाबाद की जिनमें से एक इनके इसी के हल्के क्या है, वो किस तरीके से राना सनाउल्लाह के कहने पर अपने डेरे और घरों के अंदर क्रिमिनल लोगों को छुपाता था। इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और राना सनाउल्लाह जो है ANF के केस के साथ साथ एक और बहुत बड़े केस में जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है, और उसे जल्द उसके लिए उसे रिमांड पर जेल से लाया जाएगा। जी।